اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی موجود ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اسی مہینے کے اندر رب کا قرآن، رب کا کلام، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور قرآن کریم وہ لاریب اور بے عیب کتاب ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اقدس پہ نازل ہوئی۔ اس سے قبل جتنی بھی کتب آئیں ان کے اندر تحریف کی گئی، لیکن قرآن واحد کلام ہے جو جس حالت میں نازل ہوا اسی حالت میں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو اس حوالے سے رمضان کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا، بڑا ہی شان و شوکت والا، اور اسی مہینے کے اندر ایک ایسی رات جسے دنیا لیلۃ القدر کے نام سے جانتی ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ گویا کہ اس رات کو بھی اگر منزلت شان و شوکت مل رہی ہے تو رب کے قرآن کی وجہ سے مل رہی ہے۔ رمضان کو اگر شان و شوکت مل رہی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید ہی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ تو میرے پیارے ویورز، اسلامک فقہ یوٹیوب کا ہمیشہ آپ پر یہی آپ کے ساتھ تعلق رہا کہ جب بھی کوئی اہم موقع آیا تو بہت ہی بابرکت اور پاورفل وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سارے کا سارا فضیلتوں والا، عظمتوں والا، شان و شوکت اور رفعتوں والا، لیکن ہر ایک صورت کا جو ہے اپنا ایک مقام ہے، ایک اس کی اپنی خاصیت ہے، ایک وہ اپنی ایک ملکیت رکھتی ہے۔ جیسے کہ سورہ یاسین کے متعلق فرمایا یہ قرآن کا دل ہے، سورۃ الرحمن کے متعلق فرمایا کہ یہ حسن عبارت میں دلہن کی طرح راستہ ہے۔ اسی طرح سورۃ القدر قرآن مجید کے آخری پارے میں سورت ہے، اور اسی سورت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان بیان کی گئی۔ اس سورت کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ فرمایا رمضان المبارک میں اس سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھنا باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کا ثواب بے پناہ ملے گا۔ اگر اسی سورت کو سوتے وقت 7 مرتبہ پڑھ کر سونا آدمی معمول بنا لے تو روزی میں اضافہ ہوتا ہے، آنکھوں کی بینائی کی حفاظت ہوتی ہے، لقوے کا جو مرض ہے اس میں شفا یابی ملتی ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ صورت مختلف عذابوں سے، تکلیفوں سے حفاظت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس لیے جو شخص اسے روزانہ سوتے وقت 1 مرتبہ پڑھ کر سوئے تو اس کا گھر اور جان و مال بحفاظت رہیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ نے یہ میسیج سنا، یہ بات سنی کہ سورۃ القدر کی کتنی فضیلت ہے، کتنی ہی اس کی عظمت ہے، کتنی شان و شوکت کی یہ ملکہ ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور سورۃ القدر کو جو ہے لیلۃ القدر تک 111 مرتبہ پڑھنا کتنی فضیلت کا حامل ہے، اس کی کیا ہی فضیلت ہے، کیا اس کی شان و شوکت ہے۔ رمضان کے اندر انسان عبادات کر رہا ہے،
مختلف وظائف کر رہا ہے، لیکن سورۃ القدر کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کی ایک اپنی فضیلت ہے، اس کی ایک اپنی برکت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ قدر کے لیے بزرگوں نے ایک بہت ہی آسان سا عمل بتایا ہے کہ اگر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں روزانہ 1000 مرتبہ سورۃ قدر پڑھتے رہیں تو بزرگوں کے قول کے مطابق اس آدمی کو اس شب قدر ملتی ہے اور سورہ قدر کا وہ عامل بھی ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے کبھی بھی روزی، رزق اور ناگہانی آفت، کوئی پریشانی اس انسان پر نہیں آتی۔ اب 1000 مرتبہ پڑھنا اگرچہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن 1000 مرتبہ پڑھ لینے والا انسان سورہ القدر کا عامل بن جاتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے اس کے رزق میں، روزی میں کبھی تنگی نہیں آتی، ناگہانی آفتوں سے، پریشانیوں سے اللہ عز و جل اسے جو ہے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ جو عمل میں آپ کو لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ نے آج ہی سے شروع کر دیں، اس سے 27 جو ہے رمضان تک، لیلۃ القدر کی رات تک 114 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ لیں۔ اور کس طرح پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ ویڈیو کے اندر بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ پورے سال میں رزق کے اندر برکت، دولت ایسے آئے گی جیسے پانی نشیب و فراز کی طرف آتا ہے۔ عمل کرنے کی توفیق اگر اللہ کریم عطا فرما دے تو اس سے بڑھ کر اور عمل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے تمام اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ اسلامک فقہ یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بٹن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب سے آپ ویڈیو سن لیں تو آپ معمول بنا لیں کہ روزانہ 10 مرتبہ، 15 مرتبہ پڑھ لیں، 20 مرتبہ پڑھ لیں، 114 مرتبہ شب قدر تک، لیلۃ القدر کی رات تک سورۃ القدر کی تعداد جو ہے وہ مکمل کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے حضور نبی محتشم، حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو اس رات قبول فرمائیں گے، اور اس رات آپ جس بھی جائز حاجت کا مطالبہ کریں گے اللہ کریم آپ کی اس جائز حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ 111 دفعہ اگر آپ کی یہ تعداد لیلۃ القدر تک ہو جاتی ہے تو آپ اس رات جو بھی سجدہ کریں گے اور سجدے میں جا کر اپنے رب سے جو کچھ بھی مانگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اللہ کریم عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ سورۃ القدر کے عامل بننا چاہتے ہیں تو میں اس کی آپ کو عام اجازت دیتا ہوں، آپ 1000 مرتبہ آخری عشرے میں پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ سورۃ القدر کے عامل بن جائیں گے۔ پھر سورۃ القدر کی جو زکوٰۃ ہے وہ کس طرح ادا ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ جب آپ عامل بن جائیں گے تو پھر ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی جس کے اندر سورۃ القدر کی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی بیان کی جائے گی۔ فی الحال آپ اس لیلۃ القدر تک 111 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کوئی مائی صاحبہ، کوئی بزرگ، کوئی اللہ کا نیک بندہ 1000 مرتبہ والا عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی عام اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کریم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ اختتام کی جانب ہے، آؤ اپنے رب کو راضی کر لیں، آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو پا لیں۔ کیا پتہ زندگیوں میں پھر رمضان کریم نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتہ پھر زندگی میں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ملیں یا نہ ملیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
ہمیں بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دعا یہ ضرور کیجیے گا کہ ہمارا جو آپس میں ایک تعلق ہے، اللہ کریم اس تعلق کو قیامت تک جو ہے آباد فرمائے، سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔